گاڑی بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جبکہ اس گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی گارڈز کی بھی اسی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ وہ بہت توجہ کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا جب ڈیش بورڈ پہ پڑا اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے اچک کے دیکھا تو جیل پلٹ کمینے کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال کاٹ کے موبائل واپس الٹا کر کے ڈیش بورڈ پہ ڈالا تو اس کی حرکات کا باریک بینی سے جائزہ لیتی نورے نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ یہ جیل پلٹ کمینہ کون ہے؟ اس نے پہلے بھی اس نام کو اس کے موبائل کی سکرین پہ دیکھا تھا، اس لیے وہ فوراً مشکوک ہوئی۔ آپ کا بھائی؟ احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو نورے نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ لالا نے آپ جیسے شخص کے ساتھ دوستی میں اتنے سال ضائع کیے جو موقع کا فائدہ اٹھا کے یوں اب ان کی جان کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ اسے اپنے بھائی کے لیے اس کے کہے الفاظ نے شدید رنج پہنچایا تھا، تبھی وہ پرتعصب لہجے میں بولتی چلی گئی، جبکہ اس کی اس تقریر پہ حماس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا جو خلاف معمول و عادت اس وقت سی گرین کلر کی فراک زیب تن کیے گھنے بالوں کو پشت پہ بکھرائے کمال لگ رہی تھی۔ حد ہے، سچ بولنے پہ تو 14 نکات سننے کو ملتے ہیں اب۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکتا واپس ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ اس بے نیاز انداز پہ نورے چڑ اٹھی۔ پاگل ہوں میں جو اتنی لمبی تقریر کی اور تم نے جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھا؟ اس کی بے اعتنائی پہ وہ لاشعوری طور پہ جھلس اٹھی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پہ حماس نے متعجب انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اب اتنی فضول تقریر جس میں سوال جواب خود کر لیے گئے ہیں، اس کے جواب میں تالیاں ہی بجتی ہیں جو میں ابھی بجا نہیں سکتا، ہاتھ مصروف ہے میرے۔ اس کے سادگی سے کہنے پہ اس کے سر پہ لگی تلووں پہ جا بجھی۔ تم؟ اس نے تل ملاتے ہوئے اسے کچھ کہنا چاہا جب اس نے فوراً اس کی بات قطع کی۔ مسز خانزادہ، میری اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کریں ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا، اور ممبر ڈیٹ میرے محبوبانہ ہتھیار آپ کے ہتھیاروں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پہ گہری نگاہیں گاڑتا ذو معنی انداز میں بولا تو نورے نے لاشعوری طور پہ اپنے کندھوں پہ پڑی کریم کلر کی چادر اپنے سینے پہ پھیلائی، جسے دیکھ کے وہ بے ساختہ ہنس دیا، جبکہ اپنی بے ساختہ حرکت پہ اس کی ہنسی دیکھ کے وہ سلگ سی اٹھی، لیکن اس کے منہ پہ نہ لگنے کا سوچ کے وہ خود پہ قابو پاتی پوری طرح اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ گئی تھی۔ وہ اب بہت فریش موڈ کے ساتھ ہلکا ہلکا گنگناتا ڈرائیونگ کر رہا تھا، کیونکہ جو آگ گھر سے نکلنے سے قبل نورے نے اس کے سینے میں لگائی تھی وہ اسے اپنے انداز میں کم کر چکا تھا۔ جس وقت وہ دونوں حویلی داخل ہوئے، حویلی میں مہندی کے فنکشن کی تیاریاں عروج پہ تھی، جو کہ گھر کی بات تھی، اس لیے دونوں کا ہی فنکشن لال حویلی کیا گیا تھا، لیکن علیحدہ علیحدہ۔ یومان کو مردان خانے میں سجے پنڈال میں بٹھایا گیا تھا تو سجی سوری عائشہ کو زنان خانے میں بٹھایا گیا، جہاں یومان کی غیر موجودگی کے باوجود وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ عائشہ کی ایسی حالت دیکھ کے خیال آ رہا کہ ایسی چھوئی موئی سی نازک مورت لیے یومان جیسا مونسٹر تو اچھا آپشن نہیں ہے۔ عائشہ کا گھبرایا ہوا من موہنا سا روپ دیکھتی یومان کی منجلی مومانی گویا ہوئی تو سب کھلکھلا اٹھے، جبکہ عائشہ جھیم گئی تھی۔ مومانی ڈونٹ وری، جب مونسٹر پلے پڑ جائے تو پھر خود بخود انہیں ڈیل کرنے کے طریقے آ جاتے ہیں۔ عائشہ کے پاس بیٹھتی نورے بہت شگفتگی سے انہیں جواب دینے لگی تو اس کے الفاظ پہ ایک ہو ہاسی مچ گئی۔ بالکل اس بات کا کھلا ثبوت تو اپنی نورے اور حماس کی جوڑی ہے۔ فانینا اس کا پسٹل والا واقعہ یاد کرتی مزے سے بولی تو ایک فرمائشی کہکا ابل پڑا۔ ارے ہاں، اس جوڑی سے یاد آیا نورے، تمہارا میاں تو پورے خاندان میں سب سے اتھڑا قسم کا پیس ہے، تم نے اسے کیسے قابو کیا؟ اس کی کچھ ٹپس اپنی نند پلس بھابھی کو بھی دے دینا۔ مومانی کھلے ڈلے انداز میں گویا ہی تو اب کی بار وہ بھی جھیم سی گئی، جبکہ نورے کے پاس بیٹھنے پہ اب کہ عائشہ بھی تھوڑا ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ بالکل نورے، بتاؤ عائشہ کو کہ تم اپنے اتھڑے شوہر کو مغلے جذبات کے روپ میں کیسے قابو کرتی ہو؟ چھوٹی مومانی نے اس شرارت کو طوالت بخشی تو اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ کی، جبکہ نہ جانے کس کس لمس کے احساس سے چہرہ دہک اٹھا تھا۔ مومانی، مجھ سے پوچھ لیں جو مجھ پہ بیتتا ہے، ان کو بتانے میں پرابلم ہوگی۔ حماد جو کہ عائشہ سے ملنے آیا تھا، خواتین کے نغے میں بہن اور بیوی کو پھنسا دے کے وہ اب اپنے مخصوص بلنٹ انداز میں بولتا محفل کو زعفران سا بنا گیا۔ چلو پھر تم ہی بتا دو، منجلی مومانی نے شوخ لہجے میں کہا تو نورے گڑبڑا گئی کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ کیسی پخ چھوڑتا، اس لیے وہ فوراً اسے ٹوکی۔ یہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، اس لیے تو آپ عائشہ کو مل کے یہاں سے جائیں، جو کچھ پوچھنا بتانا ہے وہ میں خود بتلا لوں گی۔ یہاں چونکہ صرف خاندان کے لوگ نہیں بلکہ اور بھی خواتین موجود تھیں اور وہ حماس کو تو تڑاک کر کے انہیں خود پہ باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی وہ بمشکل خود پہ قابو پاتی نارمل لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے اندازے تحاتو پہ حیران حماس عائشہ کو گلے لگانے کے لیے جھکا۔
مجھے واقعی چلے جانا چاہیے ورنہ آپ کے انداز اطفال مجھے یہیں بیٹھنے پہ مجبور کر دیں گے۔ اس کے انداز تخاطب کو نشانہ بناتا وہ اس کو سلگا سا گیا، لیکن وہ کوئی رد عمل دیے بغیر بیٹھی رہی، جبکہ وہ اب عائشہ کو سینے سے لگائے اس پر سے پیسے وارا تھا۔ بالکل پریشان نہیں ہونا لالا کی جان میں، اگر آغا جان اور بابا سرکار مجبور نہ کرتے تو میں یہ سب نہ ہونے دیتا، لیکن اگر اس نے آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتا سرگوشی نما انداز میں تسلی سے نوازنے لگا، جبکہ اپنے بھائی کے ان لفظوں کو سن کے وہ شدتوں سے روتی اس کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے اپنی کزن اور تیری بہن کو مہندی لگانی ہے، تیل سے چپڑے سر اور مہندی سے سنے گالوں کے ساتھ اس نے بظاہر سر تاثرات لیے کھڑے حماس کو مخاطب کیا، جو اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ پڑے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ جیسی تیری شکل بنی ہے نا اس وقت تو اس کے ساتھ تجھے تیری بہن نے نہیں پہچاننا، اور تو میری بہن کے پاس جانے کی بات کر ہے جو پہلے ہی تیری شکل دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ حماس نے بغیر لگی لپٹی کے اسے 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا تو اسٹیج پہ بیٹھے یومان نے ایک تائرانہ نگاہ ارد گرد ڈالی کہ کوئی ان کی طرف متوجہ تو نہیں تھا۔ یار حماس، ویسے ہم ساری سچائی اپنے گھر والوں کو بھی تو بتا کہ یہ سب کر سکتے تھے نا۔ یومان نے ٹیشو سے ماتھے پہ نچڑتے تیل کو صاف کرتے ہوئے کہا تو حماس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اب مجھے پتا چلا کہ میری بیوی اتنی کم عقل کیوں ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو یومان نے تیل سے لتھڑا ٹیشو اس کی جانب پھینکا۔ اس وقت ان دونوں کے چہرے کے تاثرات ایسے ہی تھے کہ دور سے دیکھنے والا یہی جانتا کہ دونوں میں تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ ہم کسی کے کمرے کو بک کر سکتے ہیں تو کوئی ہمارے گھروں کو نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے ملازمین کو نہیں خرید سکتا، اور ویسے بھی عورتوں کو اپنی جنگوں میں نہیں گھسیٹا کرتے یومان خانزادہ، اور یہ ایک جنگ ہے جسے ہمیں چاروں نہ چار اپنی فیملی کو دکھ دیتے ہوئے خود ہی جیتنا ہے۔ وہ اب کے سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا، لیکن پھر موضوع بدلتا ہوا بولا، یار مجھے عائشہ سے ملنا ہے۔ اس نے دہائی دی جو فوراً انسنی کر دی گئی۔ کل بارات لے کے آنا اور پورے حق سے مل لینا۔ سنجیدگی سے جواب دیتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو یومان نے لمبی سی سانس سینے سے خارج کی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے ان سے کل ہی ملنا چاہیے، مکمل شرعی اور قانونی حقوق کے ساتھ۔ وہ خود کلامی کسی انداز میں کہتا خود سے دور جاتے حماس کو پشت سے دیکھنے لگا۔ اگر ابھی آپ سے ملا تو مجھے یقین ہے آپ کی خوبصورت روپ کو دیکھ کے میں خود پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے کل تک کا انتظار کریں۔ وہ ٹیشو سے رخسار صاف کرتا اب اس ہجوم کی طرف متوجہ ہوا جو ایک بار پھر اسٹیج کی طرف آ دھمکا تھا، جس نے کچھ دیر پہلے اس کا چوکٹا خراب کیا تھا۔ اگلے دن کا سورج بہت سی خوشیاں اور بہت سے رنگ لیے نمودار ہوا تو لال حویلی اور بڑی حویلی میں گہما گہمی بھی جاگ اٹھی۔ ہر کوئی ادھر سے ادھر بھاگتا اپنی تیاری میں مصروف تھا، کیونکہ سب کوئی آغا جان کی طرف سے سخت الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ سب وقت پہ تیار ہوں، اس لیے سب مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے کمرے میں اپنی تیاری میں مصروف حسن خانزادہ کا پرسنل موبائل گنگنایا تو انہوں نے فوراً اسے آن کرتے ہوئے اسپیکر پہ ڈالا اور وائس نوٹ سننے لگے۔ سر حویلی کے افراد کے موبائل ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ہی ایک آدمی کی مستعد اور متفکر آواز گونجی تو ایک سرد سی مسکان ان کی گرے مونچھوں تلے چھپے ہونٹوں پہ پھیل گئی۔ تو بالآخر بلال ربانی اپنے بل سے باہر آ ہی گیا ہے، خود کلامی کسی انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے سکون سے پرفیوم اٹھا کے خود پہ انڈیلا۔ سکون سے کوٹ کے بٹن بند کر کے وہ کمرے سے باہر نکلے، لیکن اس سے پہلے وہ وائس نوٹ حماس کو سینڈ کرنا نہیں بھولے تھے۔ باس، ان کے سسٹمز ہیک نہیں کیے جا رہے۔ درمیانے سائز کے کمرے میں پڑے کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے افراد مسلسل کھٹ پٹ کیے جا رہے تھے، لیکن ان سب کے چہروں پہ اس سمے شدید ناکامی چھائی ہوئی تھی۔ اگر نہیں کیے جا رہے تو کرو، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کرو، لیکن مجھے ان کے سسٹمز تک رسائی چاہیے۔ بھاری وحشت زدہ سی آواز، اجلا سیاہ چہرہ، سیاہ لبادہ، نیم تاریکی اور نیا نام، باس۔ یہ بلال ربانی کا نیا گیٹ اپ تھا جس کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ وہ ظاہری طور پہ ایک سرکاری ملازم تھا جو اپنے امیروں کبھی چچا کے ساتھ رہتا تھا، لیکن یہ اس کا کور تھا، در حقیقت اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، حسن خانزادہ کے اصولوں کو اس طرح سے توڑنا کہ اس کا جو ایک مخلص اور نڈر لیڈر اس کا مجسمہ عوام دلوں میں بسائے بیٹھی تھی، اسے وہ چور کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے ڈرگ کی سمگلنگ کروانی تھی جسے حسن خانزادہ نے روکا تھا۔ جی باس، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ مستعدی سے کیس دباتے بولے تو وہ سر ہولے سے خم کرتا اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں اسے حسن خانزادہ کی بیٹی کی شادی کی خبر سنائی جا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، اس نے بے دلی سے سامنے لا کے رکھے باکس کو ہاتھ سے پرے دھکیلا تو زلیخا بیگم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔
نورے، اس قدر سختی مت دکھاؤ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تمہیں اس سختی کے سبب جھکنے میں مشکل ہو جائے۔ انہوں نے تادیبی انداز میں کہا تو اس کے چہرے پہ زہر خون سا تبسم پھیل گیا۔ ججی سرکار، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن میں پھر بھی یہ سب نہیں پہنوں گی۔ اس کے پاس ان کی بات کے جواب میں بہت سے دلائل موجود تھے، لیکن وہ ہر ایک کے سامنے چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ بات ختم کرتی ہوئی بولی تو انہوں نے لمبا سا سانس خارج کرتے ہوئے اس کے پاس ہی بیڈ پہ جگہ بنائی۔ تم نے تیار تو ہونا ہی ہے، تو اس ڈریس کو پہننے میں کیا قباحت ہے؟ انہوں نے تحمل مزاجی سے اسے دیکھا، جو اس وقت حماس کے کمرے میں موجود اسی کے بیڈ پہ بہت استحقاق سے بیٹھی اسی کے نام کا سنگار کرنے سے انکاری تھی۔ اس ڈریس کو پہننے میں قباحت یہ ہے کہ یہ ڈریس کسی دوسری کی شادی میں پہننے سے زیادہ اپنی شادی پہ پہننے کے لیے ہے، اور میری شادی بہت اعلیٰ پائے انداز سے ہو چکی ہے، اس لیے مجھ سے اب یہ فضول کی فارمیلٹیز نبھانے کی کوئی توقع نہ رکھے۔ وہ بے لچک انداز میں کہتی اٹھ کے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس نے رات کو ہی اپنا آج کے لیے ڈریس تیار کر کے لٹکا دیا تھا۔ نورے، یہ مجھے پھوپھو سرکار نے دے کے بھیجا ہے، انہوں نے اب کے سنجیدگی سے کہا تو نورے ٹھہر سی گئی اور پھر پلٹ کے انہیں دیکھا۔ میں ان سے معذرت کر لوں گی۔ اس نے نرمی سے بات ختم کر دی تو زلیخا بیگم اس کے بے لچک تاثرات سے سجے چہرے کو دیکھ کے نالا سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ وہیں ہاتھوں میں سرخ لانگ شرٹ ٹراؤزر پکڑے بیڈ پہ پڑے اس باکس کو دیکھنے لگی جس میں پیچ کلر کی نہایت دیدہ زیب میکسی پڑی تھی۔ چند ثانیے باکس کو دیکھنے کے بعد وہ گہری سانس خارج کرتی آگے بڑھی۔ کہکہوں اور باتوں کے شور میں ڈوبی پڑی حویلی میں اس وقت ایمان خانزادہ کی صحرا بندی کی تیاریاں کی جا رہی تھی، جو اس وقت سیاہ شیروانی میں ملبوس اپنی کزنز کے جھرمٹ میں لاچار سا بیٹھا ہوا تھا۔ شادی صرف نکاح کر کے بیوی گھر لانے کا نام نہیں تھا۔ وہ بیچار کی صحت کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا تو اس کی بات پہ چھت پھاڑ کہکا ابل پڑا۔ حوصلہ کرو بچے، ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، چھوٹی ممانی مزے سے بولی تو وہ کرا اٹھا۔ مجھے اس ابھی کا اختتام بتا دے تاکہ میں رخصتی کے فوراً بعد کہیں اور کا ٹکٹ بک کروا لوں، اس نے برجستگی سے جواب دیا، جسے سن کے ہو ہاں سے مچ گئی۔ ہمارے نیک پورے کیے بغیر آپ کو ہم ہلنے بھی نہیں دیں گی۔ کیا ہوا جو نورے اس وقت بھابھی والے فرض نبھا رہی ہیں، لیکن ہم یہاں بہنوں والے فرض نبھائیں گی، اس کی کزن چمکتے ہوئے بولی تو نورے کے نام پہ اس سمیت تابندہ بیگم کا چہرہ سا اتر گیا، لیکن انہوں نے جلدی سے خود پہ قابو پایا کہ ان کے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ وہ بھائی کی زندگی کے اس خوبصورت موڑ پہ یہاں موجود تھی۔ جی بہتر اب میری یہ زبردستی کی بہنیں بتائیں کہ کیا چاہیے انہیں مجھ سے۔ وہ ہار مانتا ہوا بولا تو سب چہکتی ہوئی اس کے نزدیک کھسکی۔ یہ جو آپ کی ہیڈ ٹوٹو تیاری کروائی، اس کے لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ نیک دے دیں۔ وہ ساری یک زبان ہو کے بولی تو اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی، جبکہ باقی سب بہت مزے سے وہاں بیٹھے ان کی گپ شپ کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہ جو من بھر کے سرما لگایا ہے میری آنکھوں میں، اس کے پیسے چاہیے تم لوگوں کو؟ اس کی آواز مارے حیرت کے پھٹنے لگی تھی جب اس کے انداز پہ زہرا بھی اور تابندہ بیگم مسکرا دی۔ بالکل، پھر سے کورس میں جواب آیا تو احد نے فوراً سامنے میز پہ پڑے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشوز نکالے اور انہوں نے اس کی آنکھوں میں جلدی سے پھینک کے واپس کالا ہوا ٹیشو لڑکیوں کی جانب پھینک دیا۔ بس حساب برابر۔ اس کے پرسکون انداز پہ لڑکیوں پہ مارے حیرت کے سکتہ طاری ہو گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہاں وہ طوفان بدتمیزی مچا کہ علمان، اور پھر یہ طوفان آغا جان کے آنے پر ان کے پیسے تقسیم کرنے پہ ٹھنڈا پڑا، اور پھر یہ قافلہ لال حویلی کی جانب چل دیا، جہاں جیومان خانزادہ حماس خانزادہ کی لاٹھی کو چرانے جا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود ڈریسنگ مرر کے سامنے رکھے اسٹول پہ بیٹھی وہ آنے والے لمحات کا سوچ کے ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی۔ ریلیکس کریں آپ، اتنی ٹینس ہو کے مت بیٹھیں، اس کے اکڑوں انداز کو دیکھتے ہوئے بیوٹیشن نرم لہجے میں بولی تو اس کے چہرے پہ چھائے پریشان کن تاثرات پھر بھی کم نہیں ہوئے۔ عائشہ، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے برف کی سل کیوں بنتی جا رہی ہو؟ یمان لالا غیر تھوڑی ہے، کزن ہے تمہارے۔ فارینہ اس کی حالت دیکھتی اسے ڈپٹتے ہوئے بولی تو وہ روحان سی ہوئی۔ ہم جان بوجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں، خود ہی پتہ نہیں کیوں ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرف سے مسلتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی، جسے دیکھ کے سب مسکرا دی۔ یہ گھبراہٹ بس کچھ دیر کے لیے ہی ہے، جیسے ہی تمہارے ساتھ پہنچیں گے تو یہ گھبراہٹیں بوکھلاہٹیں سب ختم ہو جائیں گی، صالحہ نے شرارت سے کہا تو ایمان کے ذکر پہ اس کی حالت دیدنی ہوگی۔ ماں کی طرح وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو اس کا خوبصورت مگر بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھ کے بیوٹیشن مسکراتی ہوئی اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ وہ اپنی بہو کو تیار کر رہی ہیں کیونکہ انہیں اپنی بہو کو بھی آج متعارف کروانا ہے نا، صالحہ شوخی سے بولی تو ایک بے ساختہ سی مسکان اس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ اللہ کرے تائی سرکار نورے کو اس طرح سجائیں کہ حماس لالا کا دھیان کہیں اور جا ہی نہ سکے اور آج کا دن خوش اسلوبی سے گزر جائے۔ فارینہ حماس اور یومان کے درمیان کشیدگی کے سبب کسی انجانے خدشے کے تحت بولی تو عائشہ کا رواں رواں آمین پکارنے لگا۔
خوبصورت ڈیزائننگ اور کلر اسکیم سے سجا یہ ماسٹر بیڈ روم پوری طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ بیڈ پہ سرخ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ اسکن دوپٹہ بے ترتیبی سے پڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک خالی باکس بھی کھلا پڑا تھا۔ تولیہ، جوتے، ٹیشوز وغیرہ نیچے بکھرے پڑے اس روم کی حالت زار پہ افسوس کر رہے تھے، جبکہ بیڈ روم کی بکھری حالت کو نظر انداز کر کے سامنے بڑے سے دیوار کی آئینے کی سمت نگاہ دوڑائیں تو نگاہ ٹھٹک سی جا رہی تھی، جہاں وہ پیچ کلر کی نہایت دیدہ زیب فرش کو چھوتی میکسی میں ملبوس اب اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی، نہ ہی اس پوزیشن میں ہوں، لیکن جہاں خود پہ اتنا جبر کیا ہے وہاں خاندان کی عزت کے لیے کڑوا خون بھی بھر لو۔ کچھ دیر قبل اقدس بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی اور فقط یہ چند الفاظ کہہ کے واپس پلٹ گئیں۔ تب اس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا پسند کیا لباس واپس بیڈ پہ پٹک دیا اور خود میکسی اٹھا کے اسے زیب تن کرنے چل دی۔ اب اس لباس سے فاخرہ کے ساتھ ہیوی میک اپ کیسے وہ چہرے پہ فاؤنڈیشن ملتی بیزاری سے بڑبڑا رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ اف، ناٹ اگین۔ وہ اس حالت میں کم از کم اس وقت اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس آستینے کونیوں تک فولڈ کی بہت سکون سے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے کی حالت زار آنے والے کو غلط فہمی کا شکار کر سکتی ہے مسز خانزادہ، خیال کیجیے۔ اس نے بیڈ روم کی بکھری حالت کو دیکھتے ہوئے زمانی انداز میں جملہ کسا تو اس جملے کی زمانیت پہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، جبکہ چہرہ حیا کے احساس سے تپ اٹھا۔ ہر کوئی تمہاری طرح واحیات نہیں ہوتا جو اس طرح فضول کی غلط فہمیوں کا شکار ہو۔ جو سنبھلتے ہوئے طرف سے اسے جواب دیتی فیس پاؤڈر چہرے پہ لگانے لگی، جبکہ وہ بہت اطمینان سے بیڈ پہ پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کے وہیں نیم دراز ہوتا وہ دوپٹہ چہرے پہ پھیلا گیا۔ ویسے آپ زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کے منہ سے۔ قطعی الٹ جواب سن کے وہ بھنا کے پلٹی اور اس کے چہرے پہ اپنا پھیلا دوپٹہ جسے وہ دوسرے کونے سے اپنے ہاتھوں سے لپیٹتا اسے عجیب سے احساسات سے دو چار کر گیا۔ باہر جاؤ، وہ مختصراً کہتی اس کے چہرے سے اپنا دوپٹہ کھینچتے ہوئے پلٹی تو اس نے سرد سے لپک کے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تو وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند واپس اس کے کشادہ سینے پہ آ گری۔ اس قدر ظالم کیوں ہیں آپ؟ نہ خود پاس آتی ہیں اور نہ ہی اپنے احساسات سے دل پہ لانے کا موقع دیتی ہیں۔ اس کے فی الوقت عجیب سا منظر پیش کرتے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ آنچ دیتے لہجے میں گویا ہوا تو وہ اس کی مضبوط گرفت میں کسمسائی۔ حماس، چھوڑو مجھے تیار ہونا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جماتی زور سے بولی، لیکن اس نے گرپ ڈھیلی نہیں کی بلکہ بازوؤں کو ہولے سے جھٹکا دیا تو وہ واپس اس کے سینے سے آ لگی۔ اف، اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے زور سے مکے اس کے سینے پہ مارے۔ اتنے بے شرم انسان کیوں ہو تم؟ وہ اس کی حرکتوں سے باقی اس وقت جھنجھلائی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت وہ سوچ سکتی تھی اس کا فاؤنڈیشن اور فیس پاؤڈر سے ہٹا چہرہ کیسا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ ایسے میں اس شخص کی بے انتہا قربت اسے کوفت کا شکار کر رہی تھی۔ میرے ہی ولیمے کی دلہن بننے کی تیاری کر رہی ہیں آپ، لیکن افسوس کہ مجھ سے فاصلہ بڑھانے کو تشدد کر رہی ہیں آپ، پرفسو لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ باندھے تو اس کے ہاتھ میکسی کی زپ پہ محسوس کر کے اس کی سانس گویا تھم سکی، لیکن وہ اس کی زپ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پہ مضبوط کرتا اسے بے حد نزدیک کر چکا تھا۔ میں تمہارا، وہ اس کے چہرے سے بمشکل چند انچ کا فاصلہ برقرار رکھتی بول رہی تھی جب اس نے اس کے پہلو پہ انگلیوں کا دباؤ بڑھایا۔ آپ، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مصلحتاً کہا گیا ایک لفظ اسے اس قدر مشکل کا شکار کرے گا، مگر اس وقت اسے زہر کے بجائے شہد کا استعمال کرنا تھا۔ تبھی وہ بہت کچھ نکلتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں گویا ہوئی، میں ولیمے کی دلہن نہیں ہوں، لیکن آپ اس کے بھائی ضرور ہیں جس کی شادی ہے، اس لیے اس تھکے ہوئے عاشق والے گیٹ اپ سے باہر نکل آئیں۔ یہ کوٹا آپ بات بھی پورا کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی حرکتوں اور باتوں کا تو آپ کے پاس انلیمیٹڈ اسٹاک موجود ہے نا۔ وہ اسے آپ پکارنے کا بدلہ اپنے بھرپور انداز میں لیتی اسے کھل کے ہنستے پہ مجبور کر کی، جبکہ وہ اپنے بے حد نزدیک اس کا کھلکھلاتا چہرہ دیکھ کے دم ساتھ گئی، کیونکہ اس سمے اس کے دل نے چپکے سے ایک سرگوشی کی تھی کہ ہنستے ہوئے وہ اپالو بہت حسین لگ رہا تھا۔ آپ کے ان الفاظی حملوں کے علاوہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں ایک بیوی والا ہوں۔ اس کی لمبی زبان کی اپنے ہی انداز میں تعریف کرتا وہ اسے سلگا گیا۔ ابھی محسوس نہیں ہوتا؟ ایسے سینے سے چپکا کے کتنوں کو رکھتے ہیں جو اس سب سے بھی محسوس نہیں ہوتا؟ وہ جو آئے روز اسے اپنی قربت کی آگ سے رفتہ رفتہ جلانے کی کوشش کرتا تھا، اس کا ایسا جملہ اسے آگ ہی لگا گیا۔ تبھی وہ بنا سوچے سمجھے گویا ہوئی، ایسے سینے سے لگا کے کچھ محسوس کرنے دے تو مجھے احساس ہونا۔ اس کے بالوں کو اپنے چہرے پہ بکھیرتا وہ ان ریشمی گھٹاؤں کے پردے میں ایک بے باک گستاخی کا مرکب ٹھہرتا اس کے حواس جھنجھوڑ گیا۔ مجھے تیار ہونا ہے، ابھی چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا پورا زور لگاتی اس کی گرپ سے رہائی پاتی فاصلے پہ ہوئی، لیکن اگلے ہی پل کلائی پہ گرپ محسوس کر کے وہ رکی۔ میں تیار کروں؟
اس کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو آپ؟ اس نے حیرت سے اس کی جانب اشارہ کیا تو اس نے ہولے سے سر خم کیا تو وہ جھرجری سے لیتی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال گئی۔ مجھے اپنا چہرہ بگڑوانے کا کوئی شوق نہیں، اس نے فوراً انکار اس کے منہ پہ دے مارا، کیونکہ بے شک وہ اسے شہد دے کے مارنے کی کوششوں میں تھی، لیکن اس سے زیادہ برداشت کا مظاہرہ وہ نہیں کر پاتی تھی۔ ٹرسٹ می، بہت اچھی لگیں گی، اس نے جلدی سے کہا تو اب کی بار نورے نے بہت توجہ سے اسے دیکھا کہ وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے حامی بھر دی، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی سنگین غلطی کر بیٹھی تھی۔ اسے تیار کرتا وہ اس کے اتنے نزدیک اس پہ جھکا ہوا تھا کہ وہ اس کی خوشبو اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھیں ایک دفعہ اس آنکھ پہ، ٹھیک ہے؟ اس نے دائیں آنکھ پہ شیڈ سجا کے اسے آنکھ کھول کے دیکھنے کا کہا تو نورے نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی، لیکن اگلے ہی پل وہ ششدر سی رہ گئی۔ اس کے تاثرات سے اس کا جواب جانتا وہ اسے واپس آنکھیں بند کرنے کا کہہ کے بائیں آنکھ پہ شیڈ سجانے لگا۔ آپ نے اتنا اچھا میک اپ کرنا کہاں سے سیکھا؟ وہ زیادہ دیر اپنی حیرت پہ قابو نہ پا سکی، اس لیے آنکھیں بند کیے وہ متجسس سے انداز پہ بولی تو اس کی آنکھوں پہ آئی لائنر لگاتے ہماستے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ کولمبیا میں لڑکیوں کا میک اپ کرتا تھا، اس نے سنجیدگی سے جواب پہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو گویا اس کی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اس پہ کسی فاتح سپہ سالار کی مانند چھایا ہوا تھا۔ ایسے بار بار مجھے مت دیکھے، میں ولیمہ حلال کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں پھونک مارتا وہ بے باکی سے کہتا، اسے واپس آنکھیں میچنے پہ مجبور کر کے، جبکہ اس کی اس حرکت پہ وہ مسکراتا وہ اس کے ہونٹوں کو ہولے سے چھو کے اس کے پہلے سے دہکتے رخساروں کو بلش آن لگانے لگا۔ یہ میں لگا لوں گی۔ جیسے اس نے لپسٹک لگانے کے لیے ہاتھ اس کے ہونٹوں کے قریب لائے، وہ جلدی سے بولتی اس کے ہاتھ میں ہی روک گئی۔ ٹرسٹ میں مسز خانزادہ، میں ہاتھوں سے ہی لپسٹک لگاؤں گا۔ گہرا زومائنی لہجہ اور بے باک انداز، اندر تک اترتی نگاہیں اس کے کانوں سے دھواں نکال گئیں۔ اف! اس ساری اداکاری سے برخلاف اس وقت اسے اس سے ٹوٹ کے حیا آئی، جس کے سبب میں دم سادے آنکھیں میچتی اس کے ہاتھوں کو مہارت سے اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس کے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے پرے ہٹا، اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنی پسینے سے پسیجی ہتھیلیاں ایک دم سے کھولی۔ اس کے چہرے سے مطمئن ہو کے وہ اس کے بالوں کی جانب بڑھا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ تم کولمبیا میں پارلر کا کورس تو نہیں کرتے رہے؟ وہ اتنی جلدی تم والی عادت نہیں فراموش کر سکتی تھی، اس لیے روانی میں بول گئی، جبکہ اس کے بالوں میں برش کرتا ہماس خانزادہ بس ہولے سے مسکرا دیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ کولمبیا میں پڑھنے والے وہ بگڑا ہوا خانزادہ جو CSS کے امتحانات دینے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے پچھلے 2 دن یوٹیوب سے میک اپ ٹیوٹورز لیے تھے تاکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو تیار کر سکے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لمبے گھنے بالوں کی فرنچ ناٹ بناتا اسے ایک ڈیفرنٹ سی برائڈل لک دیتا۔ اس کی ناٹ میں اب سلور بیڈز لگا رہا تھا، جبکہ سامنے سے خوبصورت پیشانی پہ دونوں اطراف پہ چھوٹی چھوٹی لٹیں لہرا رہی تھیں۔ اس کا کامدار دوپٹہ اٹھا کے اس نے اس کے سر پہ اس کا سرا ٹکاتے ہوئے سلور بروچ سے اسے سیٹ کیا۔ اچھی لگ رہی ہیں۔ اس پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالتا وہ گھمگیر لہجے میں گویا ہوا تو اس نے ایک نگاہ شیشے پہ ڈالی تو اپنا روشنیاں بکھیرتا سراپا دیکھ کے وہ لاجواب سی ہو گئی۔ لائٹ سے نیچرل میک اپ، جیولری اور بالوں کی فرنچ ناٹ بنائی وہ واقعی بہت پیاری اور بہت ڈیفرنٹ لگ رہی تھی۔ وہ جو یہ سوچ کے خوفزدہ ہو رہی تھی کہ عائشہ کی شادی میں خود شو پیس بن کے بیٹھی کی، اس تیاری کو دیکھ کے وہ دلی طور پہ خوش ہوئی تھی۔ تھینک یو، اس نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس کا شکریہ قبول کرنے کے بجائے وہ ایک قدم آگے بڑھتا اس کے نزدیک جھکا اور اس کے کان میں ہولے سے کچھ گنگنایا۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ جب پیچھے ہٹا تو وہ لال بھبوکا چہرے اس کی پشت کو گھور رہی تھی جو اس کو شرم و غصے سے گلنار کرتا اب واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔